علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان ایام کو جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے ان کی کیوں ان کو فضیلت ملی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں یہ ہے کہ ان ایام میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امہات العبادات کو جمع کیا ہے، امہات العبادات بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کیا ہے۔ نماز تو ویسے تو ہم سال بھر پڑھتے ہیں، اس میں زیادہ نفلی نماز پڑھنے کی بھی اہمیت ہے، نماز ہے۔ اچھا، اسی طرح اگلی عبادت کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا، صدقہ خیرات کرنا۔ اب ان ایام میں جو 10 ذی الحجہ کو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ صدقہ خیرات کا بہت اعلیٰ ایک صدقہ خیرات کی ایک صورت ہے۔ صدقہ خیرات اس لوگوں کے لیے تقسیم کرنا اور دوسروں کو صدقہ خیرات اور ان کے لیے لوگوں کو کھلانا پلانا، یہ کام بھی، یہ عبادت بھی ان ایام میں ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا، ان ایام میں جو نفلی روزہ رکھے وہ بہت زیادہ شدت و قیمت ہے۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ ہے، وہ کتنے دن کا فضیلت ہے، اس کے لیے کتنے دن کا، اس کے لیے دنوں کی فضیلت اس کو حاصل ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کی یعنی 9 ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں وہ 2 سالوں کے گناہوں کے کفارہ ہو، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ آنے والا۔ دیکھو روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، پورے جو یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن 10 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھیں گے، 11 کو نہیں رکھیں گے، 12 کو 13 کو تک نہیں رکھیں گے، یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ یہ 4 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ ہے، یہ قربانی کا ایام ہے، قربانی کے ایام میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ 12 9 سے لے کر 10 یکم سے لے کر 9 تک کے جو ایام ہیں ان میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اب روزہ بھی اتنا آ گیا، نماز بھی اور روزہ بھی، صدقہ خیرات بھی، یہ ان ایام میں کیے ہوئے صدقہ خیرات، خاص طور پر 10 ذی الحجہ کو جو گوشت تقسیم کرتے ہیں، گوشت کا صدقہ دیتے ہیں، وہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ان ایام میں حج ادا ہوتا ہے، سال کے کوئی بھی ایام ایسا نہیں ہے جس میں حج ادا ہوتا ہے۔ حج ادا تو یہ بلکہ ان ایام کی ایک فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کے بعد حج کے لیے کوئی سفر نہیں کر سکتا، حج کے ایام ختم ہو جاتے۔ اشہر حج کون کون سے ہیں جس کے لیے انسان حج کے نیت کر کے سفر کر سکتا ہے؟ وہ ہے یکم شوال سے لے کر شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 تاریخ تک، یعنی جس کو 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کے صبح تک اگر وہ عرفہ نہ ملے نا، عرفہ چھوٹ جائے، ان ایام میں 9 ذی الحجہ کو یا 10 ذی الحجہ کے صبح تک وہ عرفہ سے نہ گزرے تو اس کا حج نہیں ہوگا، حج اس کا ادا نہیں ہوگا، کیونکہ عرفہ بہت بڑا ایک رکن ہے۔ اس لیے 10 ذی الحجہ تک یہ کیا ہے؟ اشہر حج کے مہینے ہیں۔ اس کے بعد یعنی حج کے لیے سفر نہیں کر سکتا، اشہر حج وہاں سے مکمل ہو جاتا۔ تو یہ حج سے عظیم جو عمل ہے، فریضہ ہے، وہ ان ایام میں ادا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں سے معلوم ہوا امہات العبادات ان ایام میں ادا ہو جاتی ہے، نماز، روزہ، صدقہ خیرات اور حج، قربانی، یہ سارے بڑے بڑے جو عبادات ہیں ان ایام میں وہ ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایام ان کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔